اپنے نفس سے کہتے ہیں کہ نفس تو رام ہو ہی جائے گا. رام کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اطاعت گزار، بات ماننے والا. تو اس لفظ کا معنی ہے فرما بردار اور اطاعت کرنے والا. اور لوگ اس نام کے شخص کو ایسا سمجھتے ہیں کہ سب اس کی اطاعت کریں، سب اس کی مانیں. نفس تو رام ہو ہی جائے گا. اے نفس تو ایک دن صحیح سے لائن پر آ ہی جائے گا. آج آپ کے سامنے جو میں حاضر ہوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ماہانہ جو محفل ہوتی ہے، ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب، حافظ ربیع صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھ ائمہ ہیں، یہاں کے جو امام صاحب ہیں، یہ سبھی علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا آپ کو خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسے گاؤں کے اندر ایسے علماء ملے ہیں کہ جس کو حقیقت میں تمہارے عقیدے کی پڑی ہے، تمہارے ایمان کی پڑی ہے. ورنہ اس زمانے کے اندر یہ چیز بہت مشکل ہو گئی. سب نفسی نفسی کا عالم ابھی سے دنیا میں نظر آتا ہے. اور ایسے میں اگر یہ امتی والے آقا کے ماننے والے اگر امت رسول کا نعرہ اگر لگاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے دین اور دنیا میں خوب برکت عطا فرمائے. تو آج کی محفل میں موضوع آپ نے پرچے کے اندر دیکھا ہوگا کہ عقیدے کی حفاظت کیوں ضروری ہے. اور نسبت اس مجلس پاک کو ہے حضرت سیدی سردار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے انسان کے اندر ایک وہ پاور ہوتا ہے کہ جس کو نفس کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اس کو نفس کہتے ہیں. انسان کی پوری باڈی، یہ اوپر کا جو اسٹرکچر اور باڈی ہے، یہ وہ اندر کے پاور کے اعتبار سے چلتا ہے اور اسی اندر کے پاور کو نفس کہا جاتا ہے. اب جیسا اندر کا نفس ہوگا ویسا ہی یہ باڈی کام کرے گی. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور قسم ہے نفس کی، اور جو اس نفس کے اندر وما سوّاها، جو اس نفس میں برابر رکھا. کیا چیز رکھی؟ کون سی طاقت رکھی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں اختیار دے دیا اس نفس کو کہ تو چاہے تو نیک رستے پر بھی جا اور تو چاہے تو برے رستے پر بھی جا. یعنی دونوں چیزیں کرنے کی اس کے اندر طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ انسان ہی کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نفس رکھا ہے جو اچھا بھی کر سکتا ہے اور برا بھی کر سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نفس ہی نہیں دیا. فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کے پاس نفس نہیں ہے، یعنی برائی کے اوپر ابھارنے والا نفس ان کے پاس نہیں ہے، برائی کی طرف لے جانے والا نفس ہے ہی نہیں. تو وہ ہمیشہ کیا اس رستے پر رہتے ہیں؟ نیکی کے رستے پر. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے کہے سے الٹا کبھی نہیں کرتے. جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اتنا پورا کام کرتے ہیں. سارے فرشتے نیک ہیں، سارے فرشتے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار بندے ہیں، معصوم بندے ہیں، گناہ کے کبھی قریب نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفس والی چیز نہیں رکھی ہے. اور انسان میں کیوں رکھی ہے؟ ملائکہ میں اس لیے نہیں رکھی کہ ان کو کائنات کی سسٹم سونپنی تھی، سارا نظام مینجمنٹ اور سسٹم ان کو سونپنی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ سسٹم والا خود ہی اگر پاپی ہو جائے تو آج سسٹم کے پاپی ہونے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ سب اپنا پیٹ بھرنے میں لگے ہیں. اگر جو سسٹم چلانے والے ہیں جن کے آرڈر سے
دنیا چلتی ہے، اگر وہ چلانے والے، ملک کو چلانے والے ہی اگر پاپی ہوں تو وہ ملک والوں کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنی ہی ہمیشہ سوچے گا۔ تو اللہ کے ملک اور ملکوت میں رب تعالیٰ نے اتنی باقیدہ سسٹم رکھی ہے کہ جتنوں کو کام سونپا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنا ہے، یعنی جس کو یوں کہو کہ جیسے دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں سرکاری کھاتے والے، وہاں پر یہ تو نہیں کہیں گے سرکاری، ہاں سرکاری کھاتا حقیقت میں تو وہی کہیں گے کیونکہ ساری سرکار مدینے کی ہے۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں کسی نے بات کرتے کرتے کہا کہ آج کی سرکار ایسی ہے، یعنی گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے، آج کی سرکار ایسی ہے، حضور مفتی اعظم کا تقویٰ دیکھو، فوراً ارشاد فرماتے ہیں سرکار تو ہمارے مدینے کی ہے، سبحان اللہ۔ اسے کہنا ہے تو گورنمنٹ کہو، کیا کہو؟ گورنمنٹ کہو، گورنمنٹ کہو چلے گا، لیکن سرکار تو ہمارے، تو مفتی اعظم کا تقویٰ تھا۔ بہرحال تو اس اعتبار سے اگر ہم کہیں تو ساری کائنات کے اندر آرڈر میرے حضور کا چلتا ہے، اور حضور نے فرشتوں کو ان کھاتوں پر رکھا ہوا ہے، سارا اللہ کے حکم سے کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو وہ مقدس سرکاری کھاتا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سسٹم چلانے والوں کو، جن کے ہاتھ میں سسٹم رکھی کہ ٹھنڈی کب کتنی لانی ہے، کس ایریے میں کون سے مہینے میں کتنی ٹھنڈی گرانی ہے، بارش کون سی زمین پر کب برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، رزق کس انسان کو کتنے ٹائم پر کتنا دینا ہے، اور کون سے بندے کتنے دن میں کتنے قدم چلیں گے، ہر چیز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان اللہ نے پہلے ہی لکھ کر کے رکھا ہوا ہے، فرشتوں کو سب سونپا ہوا ہے کہ یہ سسٹم ایسے ایسے چلے گی۔ تو یہ ساری سسٹم چلانے والے ہیں فرشتے، قرآن کریم میں آیا ہے فالمدبرات امرا، اور ان کی قسم جو تدبیر کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں سارے معاملات کی، یعنی پلاننگ کس چیز کی کہ اب دنیا میں کیا کرنا ہے، ہر آنے والے دن سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، تو یہ پلاننگ کرنے والے وہ فرشتوں کی ذات ہے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نفس سے پاک رکھا کہ جو دنیا کے سسٹم سے اس میں توجہ دینے سے ان کو ہٹا کر کے خود اپنے اوپر توجہ دینے کا جو کارن بنے، ریزن بنے، اس سے اللہ نے ان کو پہلے ہی پاک کر دیا۔ اب تم کو اپنا نہیں سوچنا ہے، کھانے پینے کی ان کو پڑی نہیں ہے، ان کو پہننے کی دولت کی پڑی نہیں ہے، تو ہر چیز صاف ستھری انصاف کے ساتھ جیسا رب کہتا ہے ویسا وہ عطا فرما لیتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں احمدآباد کی وہ پارٹی ہے، اس کو یہ آنے والے مہینے کے اندر اس کو کروڑ روپے دینے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ اس میں سے 10 لاکھ اپنے پاس رکھ لیں اور 90 لاکھ دیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ضرورت سے کیا کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے، نفس ان کے پاس نہیں ہے۔ اب دنیا میں جو انسان جیتا ہے اس کے پاس کیا ہے، نفس ہے۔ کیوں نفس ہے؟ اس لیے نفس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ سسٹم چلانے کے لیے نہیں، اللہ کی اتاری ہوئی سسٹم سے چلنے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی نے، اس ذات پاک نے زندگی بھی بنائی اور موت بھی بنائی، زندگی موت دونوں پیدا کیے۔ یہ کیوں پیدا کیے؟ انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے، مکلف کے لیے۔ یہاں پر مراد کون ہے؟ مکلف، انسان اور جن۔ ان کی زندگی اور موت کیوں بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری پریکشا لے، ایگزام لے تمہارا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اللہ اور رسول کی ماننے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو جو زیادہ بہتر والا ہے اللہ رب العزت اس کو اونچا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر نفس کیوں رکھا گیا، اتنی بات آپ سمجھتے ہیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
نفس کی قسم اور اس کے اندر کی طاقت کی قسم، جو اس میں پاور اللہ نے دیا کہ اب وہ چاہے تو نیکی بھی کرے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور یعنی برے کام، وَتَقْوَاهَا یعنی تقوی والے کام، دونوں کی اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی۔ اب دونوں طاقت رکھی اور انسان کو اختیار دے دیا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جس کو اللہ رسول کا کہا ماننا ہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کو نہیں ماننا وہ اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ آؤ میرے پاس یوم قیامت سب کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، مقصد بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان اور جنوں کو دنیا میں بھیجا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اب ہر انسان کے پاس جب نفس ہے، اب نفس ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں طاقت تو دے دی ہے، لیکن کامیاب اب کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا یقیناً کہ جس نے اس نفس کو صاف ستھرا رکھا، جس نے اس کو صاف ستھرا رکھا وہ کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، گندا ناپاک کر دیا، وہ کیسا ہو گیا؟ خائب اور خاسر، یعنی کہ نقصان میں ہے۔ تو کامیابی کے لیے نفس کا تزکیہ یعنی اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اب جب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نفس دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ صاف رکھنا ہے، اب بندوں کے عمل کے اعتبار سے یہ نفس تین کیٹیگری کا ہوتا ہے، تین طرح کا۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نفس امارہ ہوتا ہے، کچھ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کا نفس لوامہ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ یہ تین طرح کے نفس ہیں، یاد رکھنا ہے تو میرے ساتھ ایک بات بولیں گے۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، یہ ٹیچنگ کلاس چل رہا ہے، اس کو تقریر مت سمجھنا، یہ ٹیچنگ کورس ہے۔ تقریریں تو آپ بہت سنتے ہیں، میں جو آتا ہوں وہ صرف ٹیچنگ کے لیے آتا ہوں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ کیا ہے؟ مطمئنہ۔ اب یہ کیسے ہیں؟ دیکھو، آپ کے کپڑے، یہ کپڑے جو ہیں اس کو پہن کر کے نماز پڑھیں گے تو ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی مثال بالکل دھیان سے سننا۔ اگر آپ کے کپڑے کے اوپر جانور نے یعنی کتے نے یا تو پھر گدھے نے یا پھر اپنے ہی بچے نے دڑ دڑ پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ پیشاب کیا، اتفاق سے آپ کا کلر داغ ہے کپڑے کا، کیا ہے؟ داغ کلر ہے۔ پیشاب کیا، دھوپ میں نکلے آپ، وہ سوکھ گیا، اس کو دھویا نہیں ہے، سوکھ گیا، اور کپڑے کا کلر ایسا ہے کہ اس میں دھبا بھی دکھتا نہیں، بالکل جیسی استری گھر والوں نے کر کے دی تھی ویسا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہے، اتر جیسا لگایا تھا ویسا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہے، بالکل کسی کو دیکھنے میں پتا نہ چلے کہ اس کے اندر بھوت پڑا ہوا ہے۔ اب وہ آئے آپ اور نماز کے اندر آپ شریک ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھی، آپ یہ مسئلہ بتاؤ کہ آپ کی نماز ہوئی کسی کی نماز ایسے کپڑے نہیں ہوئی، کیوں؟ جبکہ کپڑے کے اوپر ایک داغ لگا ہوا نہیں ہے، بالکل وائٹ تو نہیں بلکہ وہ کپڑا ہی ساتھ لگا، میں نے بتایا اس میں بالکل صاف ستھرا ہے، آج ہی دھویا ہوا نکالا ہے، استری والا ہے، عطر بھی لگایا ہے، صاف ستھرا خوشبودار، لیکن اس کے باوجود آپ سب کیا کہیں گے کہ اس کی نماز وجہ کیا ہے؟ ناپاکی لگی، اس لیے وہ کپڑا کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اب جب تک وہ پاک نہیں ہوگا
تب تک نماز، یعنی سارے کپڑوں کے اندر سب سے بیکار چیز یہ ناپاک کپڑا ہے. ناپاک کپڑے کے ہوتے ہوئے آپ کی عبادتیں نہیں ہوتی جہاں پر یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری مثال، ایک اچھا یہ تو ناپاک کپڑا ہے، اس ناپاک کپڑے کو اب پاک کرنے کی ضرورت ہے نا. اس پاک کرنے کو عربی میں کہتے ہیں طہارت. کیا کہتے ہیں؟ طہارت. جب چیز ناپاک ہوتی ہے تو اس کی کیا کی جاتی ہے؟ طہارت. یعنی ناپاک ہو تو پاک کرنا، یعنی نجس ہو تو اس کو طاہر کرنا، طہارت کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں. یہ دماغ میں رہی نا بات. اب دوسری بات، ایک بندہ وہ ہے کہ جو گیرج کا کام ہے، جس کا گاڑیوں کے نیچے گھس کر کے اس کو سارا کام کرنا ہے. اب گیرج والوں کے کپڑے تو آپ جانتے ہیں، اس کے کپڑے کے اوپر ناپاکی کا ایک چھینٹا تک نہیں ہے. پاک کر کے گھر والوں نے جیسے پہلے کئی دنوں پہلے دھو کر کے دیا تھا، لیکن اس نے لا کر کے گیرج میں رکھا. گیرج میں آتا ہے، پہنتا ہے، پھر نکال کر کے اس کو گیرج میں ہی رکھ دیتا ہے اور اپنے گھر کے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے. پھر جب آتا ہے تو پھر وہی کپڑے پہن کر کے کام کرتا ہے. یعنی ناپاکی کا ایک چھینٹا بھی اس کپڑے میں لگا نہیں. لیکن گاڑیوں کے نیچے سو سو کر کے، آئل لا کر کے اور پیٹرول گر کر کے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں گر کر کے اب اس کے گیرج والے کے کپڑے تو آپ سمجھتے ہیں نا کیسے ہوتے ہیں. اب وہ بندہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جلدی ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز چھوٹنے کا ڈر ہوا، تو اس نے سوچا کہ لاؤ بدلنے رہوں گا، تب تک جماعت نکل جائے گی، میں چلتا ہوں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اب اس بندے نے آگے نماز پڑھ لی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سمجھے؟ دکھنے میں کتنا خراب ہے، دکھنے میں کتنا خراب ہے، لیکن نماز سب مفتی فتوا دیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں بھی امید ہے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور ایک وہ ہے جو بالکل ٹناٹن صاف ستھرا، ایک ڈبہ لیے بغیر آیا ہے، لیکن اس کی نماز کیا وجہ ہے؟ دکھنے میں میلا، نماز ہو گئی. دکھنے میں صاف ستھرا، وجہ کیا ہے کہ وہ ناپاکی ہے. بھلے دکھنے میں داڑھی ہے، بھلے دکھنے میں ٹوپی اور امامہ ہے، بھلے دکھنے میں عطر بطر چھانٹ کے آیا ہے، بھلے دکھنے میں ہاتھ میں تسبیح ہے نا. ابھی بات تو آگے آئے گی، لیکن ابھی اس ٹاپک کے اوپر رہو. تو وہ ناپاک ہے تو ایک ڈبہ بھی نہ لگا ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو طہارت کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہے، اس بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ طہارت تو ہے اس کے پاس. کیا ہے؟ طہارت ہے. اب اس میلے کپڑے کو صاف کرنا ہے، جو میل کچیل ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. صاف کرے گا تو اور بھی نماز میں مزہ آئے گا. علماء فرماتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراج الامہ، کاشف الامہ، سید الامہ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا احسان قیامت تک پوری امت کے اوپر ہے. پوری امت پر اس لیے کہ تینوں باقی کے اماموں پر بھی ان کا احسان ہے. سارے کے سارے ائمہ بھی ان کے مسلک کو کسی نہ کسی طرح سے مانتے ہیں. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ پڑھیں گے تو ملے گا کہ آپ سب سے قیمتی اور سب سے اچھا صاف ستھرا اعلیٰ نفاست والا کپڑا وہ آپ ہمیشہ نماز کے لیے رکھا کرتے ہیں. بازار میں کسی بھی کپڑے میں چلے جاتے ہیں، دکان پر مارکیٹ میں کسی بھی کپڑے میں چلے جاتے تھے، لیکن جب نماز کے لیے مسجد میں آنا ہوتا تھا یا تو فقہ اور قرآن کا درس جب دینا ہوتا تھا تو سب سے اچھا کپڑا اس وقت پہنتے تھے. ہماری سسٹم جس کو اہمیت دینی ہے اس کو نہیں دیتے، تو برکت بھی ایسی ہوتی. اپنی آفس میں جانا ہو تو ایک داغ دھبے بغیر کا کپڑا چاہیے. اپنے اگر دوستوں کی پارٹی میں جانا ہو بالکل اعلیٰ اپ ٹو ڈیٹ چاہیے، اور مسجد میں آنا ہو تو کیسی بھی لنگی باندھو، کیسا بھی شرٹ پہنو، مسجد میں جانا ہے.
معاذ اللہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. مسجد سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی زمین نہیں ہے, کوئی خطہ نہیں ہے. یہ مسجد جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس کی قدر وہی کرتا ہے جو قدر جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میلی ہے. اس کو صاف ستھرا دکھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ پاک ہے, مسجد پاک ہے, قرآن پاک ہے, نماز پاک ہے, ہمارے رسول پاک ہیں, ہمارا اسلام پاک ہے, ہمارا ایمان پاک ہے, ہمارا عمل پاک ہے, ہماری جنت پاک ہے, ہماری مسجد پاک ہے, عبادت پاک ہے. اس لیے آؤ تو سب سے اچھے لباس میں یہاں آؤ. تو یہ فکر ہونی چاہیے, جتنی اہمیت دیں گے برکت اتنی حاصل ہوگی. بہرحال تو ایک میلے کپڑے والا جو گیرج والا, اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ میلا کپڑا ہے, اگر کہ اس میں ناپاکی نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر اس میلے کپڑے کو بھی اچھا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا تاکہ اس کا سارا میل کچیل نکل جائے. اب اسی میل کو دھونا, اس کو شریعت میں کہتے ہیں نظافت. کیا ہے؟ نظافت. ناپاکی کو پاک کرنا اس کو کہتے ہیں طہارت, اور میل کو دھونا اس کو کہتے ہیں نظافت. ایک ہے طہارت, ایک ہے نظافت. ناپاک ہو تو طہارت کی ضرورت ہے اور میلا ہو تو نظافت کی ضرورت ہے. تیسرا سب سے آسان والا کہ ایک وہ ہے کہ جس کے کپڑے پر ناپاکی بھی نہیں ہے, پاک ہے, اور اس کے کپڑے پر داغ دھبے بھی نہیں ہے, لیکن ایک کمی ہے. کیا ہے؟ پوری کلچری پڑی ہے. کلچری سمجھتے ہیں, استری بغیر کا, ایسا لگتا ہے جیسے پوٹلے میں سے باندھا ہوا ابھی نکالا ہے, ابھی پہنا, تو چاروں طرف کلچریاں پڑی ہوئی ہیں, استری کی ہوئی نہیں ہے. بٹن اوپر لیلا ہے, بیچ میں پیلا ہے, نیچے بلیو ہے, اس طرح سے الگ الگ رنگ برنگی بٹن ہے. برابر؟ تو ہے پاک اور ہے صاف, لیکن ابھی سیٹنگ برابر, اس کا ابھی سیٹنگ برابر. اب یہ سیٹنگ اگر برابر کرنا ہو تو اگر بٹن کے کلر الگ ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سارے ایک کلر کے بٹن لگانے پڑیں گے, اور اپنے کپڑے پر کیا پھرانی پڑے گی؟ استری پھرانی پڑے گی. تو استری سے کہنا پڑے گا کہ استری پھرا دے, تو استری ہو جائے گی, پریس ہو جائے گی. اب یہ کیا لگے گا؟ بالکل ٹناٹن ہے نا. تو اب یہ جو کام ہے تیسرے والا کہ پاک بھی تھا کپڑا اور صاف بھی تھا, تو اب اس کو جو ضرورت پڑی استری کی اور اچھی سیٹنگ کی, اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ نفاست. کیا کہتے ہیں؟ نفاست. یعنی پاک بھی ہے, صاف بھی ہے, لیکن اور ڈیکوریشن اور اچھا کام, تاکہ اب دکھنے میں کوئی کمی نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاست. سمجھ گیا؟ ایک ہے کیا؟ طہارت, دوسری نظافت, اور تیسری نفاست. نفاست کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کا کپڑا پہلے سے پاک بھی ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے, خالی تھوڑی سی استری گھمانی پڑتی ہے. دوسرا نظافت کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ کپڑا پاک تو ہوتا ہے لیکن میلا ہوتا ہے, اس کو کس کی ضرورت ہے؟ نظافت کی. اور طہارت کی ضرورت کس کو ہے؟ سمجھ گئے؟ اسی طرح سے انسان کا نفس بھی 3 طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک نفس وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کفر اور شرک کی ناپاکی لگی ہوتی ہے. جیسے کپڑے میں پیشاب لگتا ہے, ویسے اس کے نفس پر کیا لگا ہوتا ہے؟ کفر اور شرک کی ناپاکی. یہ روح کی ناپاکی, کپڑے کی ناپاکی تو پیشاب, شراب, یہ سب کیا ہے؟ کپڑے کی ناپاکی, بدن کی ناپاکی, یہ ظاہر کی ناپاکی ہے. اور اندر کی ناپاکی کفر اور شرک ہے.
اسی لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما الکافرون نجس انما المشرکون نجس انما المشرکون نجس، مشرک جتنے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے عقیدے ناپاک ہیں۔ جب یہ شرک کا عقیدہ رکھتا ہے اور کوئی اگر کفر والا عقیدہ رکھتا ہے، یہ کفر اور شرک کے عقیدے کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک ہوتے ہیں۔ یہ روح کو کیا کر دیتے ہیں؟ ناپاک کر دیتے ہیں، سمجھے؟ تو جس طریقے سے انسان کے اندر کپڑے پر اگر ناپاکی لگی ہو، اوپر ناپاکی لگی ہو، اور وہ اگر نماز پڑھے تو ساری دنیا کے سارے علماء کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں۔ تو جب کپڑے کی ناپاکی کا یہ حال ہے، تو جس کی ناپاکی روح میں گھسی ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے جس کی روح ناپاک ہو جائے، جس کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر کے اور ان کی توہین کر کے جس کی روح ناپاک ہو جائے، جس کے اندر قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے جس کی روح اور جس کا نفس ناپاک ہو جائے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا کرے اور اپنے روح کو جو ناپاک کر لے، تو کیا ایسا شخص اگر مسجد میں ایک بار نہیں 40 دن تک اعتکاف کرے اور اسی میں سجدے پر سجدے کرتا رہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہابی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کی روح کیا ہے؟ ناپاک ہے، سمجھے؟ اب جب اس کی روح ناپاک ہے تو اس کی روح کو ضرورت کس بات کی ہے؟ طہارت۔ کس بات کی ضرورت ہے؟ طہارت کی۔ اب وہ طہارت کیسے کرے؟ کپڑا اگر ناپاک ہو تو اس کی طہارت پانی سے ہوتی ہے۔ پانی سے اگر اس کو بہائے گا، دھوئے گا تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ لیکن روح اگر ناپاک ہو جائے تو اس کی طہارت اور اس کی پاکی کیا ہوگی؟ اس کی پاکی کے لیے اسلام اور ایمان کے صحیح عقیدے کا پاک پانی گرنا ضروری ہے۔ اور وہ پاک پانی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صاف ستھرا جنت کا پانی ہے کہ اگر روح کے اندر یہ چلا جائے تو ناپاک روح کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھا؟ تو ناپاک روح کو پاک کرنے کے لیے صحیح عقیدے کی ضرورت ہے۔ جس نے یہ نہیں کیا تو اس کے لیے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ دنیا میں کیا کیا برباد کیا؟ دنیا کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو طرح طرح کے عذاب ان کو دنیا میں دیے گئے۔ کون کون سے عذاب؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ الخوف والقلق من اہل الحق، ہمیشہ ڈر اور ٹینشن اہل حق سے رہتا ہے کہ اگر یہ پھر سے آ گئے تو ہماری پتھاری پھر آ گئی۔ ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر لیں گے، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے، حالانکہ یہ کچھ نہ کریں پھر بھی اہل حق سے کافروں کو ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے وہ کفار اور مشرکین کو آپ دیکھو، وہ بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو مٹاؤ، ان کو ختم کرو، ان کو ختم کرو۔ ساری جانیں اس لیے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائے۔ اور ایک طرف دوسرا کافر، وہ بھی تبلیغ وہاں جا کے نہیں کرتا جہاں پر ٹیکے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے ان کے پاس آتا ہے جو درگاہوں کے ادب والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی ڈر ہے کہ اگر یہ رہیں گے اہل سنت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے رہیں گے تو ہمارے کو بھی ڈر ہے کہ ان کی مسجد پر جائیں گے تو پڑے گی۔ سمجھے؟ تو خوف اور قلق ہمیشہ کافر قوم کو کس کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، قریب ہے کہ ہم کافروں کے دلوں کے اندر، مشرکوں کے دلوں کے اندر اہل ایمان کا رعب ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو یہ رعب اور دبدبہ ہمیشہ ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک اگر شیر نکلتا ہے، اب شیر اگر نکلے اور انسان اگر اس وادی اور جنگل میں اکیلا ہو تو اب شیر آ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کا انتظار نہیں کرے گا،
وہ پگلا جائے گا، دیکھتے ہی پگلا جائے گا کہ اب تو میں گیا. وہ اتنا خوف اتنا ڈر اس کے اوپر چھا جائے گا کہ اب جو بھی ہاتھ میں ہوگا بھاگ تو اگر سکے گا تو بھاگ جائے گا، اور اگر نہ بھاگ سکا تو کسی طرح سے بھی اس کو پتھر مارے گا، کچھ بھی مارے گا، لیکن اپنا ڈر اس طرح سے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا مقابلہ کر لوں. یہ بالکل انجانے میں پاگل جب ہو جاتا ہے ڈر کے مارے، تب ایسی حرکت یہ انسان کرنے لگتا ہے. آج سارے کفار اور مشرکین کا، چاہے وہ اندر والے ہوں چاہے وہ باہر والے ہوں، اہل سنت اور مذہب حق کے سامنے سب کی یہی حالت ہے کہ یہ شیر اگر کبھی نمازی بن کر کے پھر سے جاگ گیا تو سب کی پتاری ملا دے. سمجھ گیا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شیر یہ اسد اللہ الغالب کے شیر ہے، حضرت مولا علی کے شیر ہیں. تو ان شیروں کو ہمیشہ اپنی حیثیت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس جس کا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کا پانی عطا فرمایا کہ اس سے اس کو طہارت بخش کرتا ہے. اور اب وہ دوسرے والا کہ جیسے کپڑے گندے اور میلے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی روح اور نفس جو ہوتا ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک نہیں ہوتا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اس کا سلامت ہے، ایمان اس کا سلامت ہے. لیکن ایمان سلامت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکی تو آ گئی اس کے نفس میں، لیکن ابھی گندا ہے، میلا ہے، نماز پڑھتا نہیں تو بے نمازیت کا دھبا ہے. وہ جگار کھیلتا ہے تو جگار کا دھبا کالا اس کے اندر لگا ہوا ہے. یہ سارے میل کچیل اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. جب میل کچیل سے اس کی روح اور اس کا نفس بھرا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب اس کو طہارت کی ضرورت نہیں ہے، طہارت تو ہے ہی اس کے پاس. اب ضرورت کس کی ہے؟ نظافت کی ضرورت ہے. کس کی؟ نظافت کی. اب یہ نظافت کیسے ہوگی؟ حدیث پاک میں اس نفس کے میل کے بارے میں حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نفس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ، کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پوائنٹ پیدا ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ اس کو وہیں پر دھو ڈالتا ہے توبہ سے تو صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں دھوتا تو پھر اس کی جرات ہوتی ہے اور دوسرا دھبا لگاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے. پھر نہیں دھوتا، پھر اس کو عادت پڑتی ہے اور مزہ آتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے. اس طریقے سے گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ کالے دھبے ہوتے ہوتے پورا دل اس کا، پورا نفس اس کا کالا پڑ جاتا ہے. تو ایسے کو اگر پاک کرنا ہے تو قرآن اس کے لیے بھی پاک پانی اور صاف پانی عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ نفس والو جن کا پہلے سے نفس پاک ہے. ایمان والے کون ہے؟ جس کا نفس پاک ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے صاف نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کرو. یہ استغفر اللہ بول کر کے اکیلے میں جانا اور یاد کرنا، اے میرے رب پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک کون سی نعمت وہ ہے کہ جو تجھ سے مجھے نہیں ملی. تو نے مضبوط ٹانگیں مجھے دی تاکہ میں آرام سے چل پھر سکوں. تو نے یہ بڑی آنکھیں دی تاکہ دنیا کی ساری رنگینیاں میں دیکھ سکوں. تو نے مجھے صحت اور تندرستی دی تاکہ صحیح سے میں کھا پی سکوں، چل پھر سکوں، کما سکوں، رہ سکوں. تو نے ہر چیز مجھے عطا فرمائی جو لوگوں کو اور لوگوں کو سب کو نہیں ملتی ہے. ساری نعمتوں کے اندر مولا تیرے نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی ایک ایک سانس میں نے تیری نافرمانی کی ہے. اگر کبھی اپنے رب کی یاد اکیلے میں آ جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں اور احسان کبھی اکیلے میں یاد آ جائے، اس وقت کبھی لائٹ بند کرنا اکیلے میں جا کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسے میں چند قطرے آنسو کے بہا لینا. یہ تمہارا آنسو بہانا، دل سے بہانا رب اور مصطفیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا گنہگار بندہ سچے دل سے وعدہ کرتا ہے کہ میں کبھی بھی اب ایسے گناہ نہیں کروں گا، اور اس وقت آنکھوں سے دو آنسو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کی سمندر کے برابر آگ
چراغوں سے بجھا دینا. اور یہ نفس اس کا جو میلا تھا اس تھوڑے سے پاک پانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے نفس کو نظافت حاصل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ نظافت. یعنی کہ میلا تھا، اب اس کو توبہ کر کے کیا کر ڈالا؟ صاف کر ڈالا. اسی طریقے سے اب تیسرا وہ ہے کہ جس کے پاس کون سا ہے؟ ایسا نفس ہے کہ جو پاک بھی ہے، گناہوں سے صاف بھی ہے، کفر سے پاک ہے اور گناہوں سے صاف ہے، لیکن ابھی ایسا ہے کہ دنیا کی چیزیں جو حلال ہیں، مباح ہیں، اس کی طرف شوق ہو جاتا ہے، انٹرسٹ ہو جاتا ہے. کون سا؟ کہ کھانا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو چکن تندوری کھانی ہے، دنیا کی چیز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بریانی کھانی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ وہ میٹھی چیز کھانی ہے. تو یہ سب گناہ تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ دنیا کی چیز. تو جب بندہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی محبت میں جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر قدرت کی، جلال کی اور جمال کی ایسی استری پھرتی ہے کہ اس استری کی وجہ سے دنیا کی خواہش کی ساری کرچریاں اس کی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ صابر پاک کلی علی جیسا ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ 12 سال تک ایک سے ایک ٹیسٹی کھانے پورے لندن کو کھلاتا ہے، لیکن خود سوکھے پتے کھا کر کے زندگی گزارتا ہے. اس کی خوشبو کبھی اس کو بہکاتی نہیں ہے. وہ حلال کھانا ہے پھر بھی اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ جس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور مطمئنہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ نفس مطمئنہ جب ہوتا ہے تو ایسے کے اندر پھر جب تعالیٰ کی دستگیری ہوتی ہے، رسول اللہ کی کرم اور نوازش ہوتی ہے، ایسے میں جب کیا ہوتا ہے؟ جب حضور کی عنایت آتی ہے تو اس اطمینان والے نفس کو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، اب تجھے دنیا کی ہر خواہش سے نفرت ہو گئی ہے، چل ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب چل یہاں سے دنیا کی خواہشوں سے، تو چل اپنے ایسے رب کی طرف، اور اب تو کیا ہو جا؟ اب تو نفس راضیہ ہو جا اور مرضیہ ہو جا. اب یہ اور بھی اوپر کی کیٹیگری، یہ 3 تو جو مین تھے وہ میں نے بتایا. اب یہ وہ عالم غیب کے اب شروع ہو گئے جو نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. راضیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نفس کہ جو اپنے رب کی ہر عطا سے راضی ہو. کربلا میں اگر یزیدیت کے تیر بھی آئے تو راضی ہو، بیٹا قربان ہو جائے تو بھی راضی ہو. وہ ہوتا ہے نفس راضیہ. اور نفس راضیہ جس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جزا یہ ملتی ہے کہ پھر وہ مرضیہ ہو جاتا ہے. مرضیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے میرے بندے اب تو بول تیری رضا کیا ہے، جو تو چاہے گا وہ میں عطا کروں. اس کو کہتے ہیں نفس مرضیہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. تو 3 نفس ہیں. نفس امارہ، اس کا بیان قرآن میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بہت برائیاں کروانے والا ہے. دوسرا کون سا نفس؟ نفس لوامہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کبھی اچھا بھی کرے لیکن برا بھی کرے. برا کرے تو پھر اس کو افسوس ہو، ٹینشن ہو کہ کیوں میں نے ایسا کیا. نہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی توبہ کرتا رہے بگڑتا رہے، توبہ کرتا رہے پھر الٹے کرتا رہے. تو اس طریقے سے سچی توبہ اگر وہ ہر بار کرتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر میرا بندہ سچی دل سے توبہ اگر 100 بار بھی کرتا ہے ایک دن میں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ 100 بار قبول کرتا ہے. لیکن اس وقت شرط یہ ہے کہ یہ توبہ صرف گال پر تھپڑ مارنے کی توبہ نہ ہو کہ ہر نماز کے بعد کان پکڑے، یہ توبہ مراد نہیں ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ دل میں افسوس اندر تک ہونا چاہیے کہ نا اتنا گندا کام اب کبھی نہیں کروں گا، نفرت ہو جانی چاہیے۔ دوسری شرط کہ ہمیشہ کے لیے وعدہ ہونا چاہیے کہ اب مجھ سے یہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، جو ہوا ہے اس پر رو کر کے استغفار کرتا ہے، صدقہ دے، افسوس میں توبہ کرتا رہے۔ یہ جو افسوس والی سچی توبہ ہوتی ہے، ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے جو برائی کے اوپر توبہ کرواتا ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ توبہ کر کے جو پاک صاف ستھرا، اب وہ گناہ کرتا نہیں ہے۔ جب گناہ کرتا نہیں ہے تو پھر ایسے نفس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اور جب مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جب ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی ہو کر کے وہ راضیہ ہو جاتا ہے، اور راضیہ کے بعد پھر ترقی ہوتی ہے تو وہ نفس مرضیہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ راضیہ اور مرضیہ کی جو کیٹیگری ہے وہی ہمارے سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی کی ہے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی یہ نفس راضیہ اور مرضیہ والے تھے، ایسے نفس والے تھے کہ جن کے نفس کی چمک سے آج تک دنیا روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نفس اتنا نورانی تھا کہ آپ کے اس چمک دمک سے قیامت تک سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 4 اولیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کا جو مزہ چکھایا ہے، اس موت کے مزے کے بعد بھی انبیاء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا، اتنا اختیار دیا ہے کہ جب چاہیں صرف روح کے ساتھ جا سکتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، اور جب چاہیں اپنے صحیح دنیا والے جسم کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا پاور، یعنی دنیا والوں کی مدد کے لیے یہ 4 بزرگ ایسے ہیں جو قیامت تک ان کی آفر انلمیٹڈ ہے۔ کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے، جس کی کوئی لمٹ نہ ایریا کی لمٹ ہے کہ اس ملک والے ہی ان کو جانتے ہیں اور وہی بلائیں گے، نہ ان کے لیے مدد کی کوئی لمٹ ہے، نہ ان کے آنے جانے کی کوئی لمٹ ہے۔ قیامت تک کے لیے انلمیٹڈ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 بزرگوں کو چھوڑا ہے۔ کون کون ہے؟ سب سے پہلے سلطان الاولیاء سیدی سرکار غوث اعظم، دوسرے نمبر پر حضرت سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی، تیسرے ہیں حضرت سید احمد طنطاوی، اور چوتھے ہیں سیدی سرکار ابراہیم دسوقی علیہ رحمت الرضوان۔ یہ 4 بزرگ وہ ہیں کہ جو قیامت تک ان کا تصرف عام ہے، تام ہے، جیسا فیض جس کو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج خصوصیت کی محفل ہے، آپ ہجری سن 512 میں پیدا ہوئے۔ کتنے میں؟ ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1443 ہے نا؟ اور کب پیدا ہوئے؟ 512 میں، تقریباً اب 1000 سال ہو جائیں گے۔ اور ان کا وصال کب ہوا؟ 580 کے قریب کچھ، وہ تاریخ وفات جو ہے وہ اسی کے قریب ہے، 580۔ ٹوٹل آپ کی عمر ہے 65 سال۔ اب اس کے حساب سے آپ لگا لیں کتنی عمر ہے؟ 65 سال۔ تو یہ حضرت احمد کبیر رفاعی کی تاریخ ولادت 512۔ آپ نے حضور غوث پاک کے ظاہری زندگی کے آخری سال پائے ہیں، اور غوث پاک کے دربار میں آپ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا۔ ایک مرتبہ، اچھا یہ حضرت سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر ان کی آمد کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بشارت ان کے آنے سے پہلے دی جاتی ہے، تو یہ حضرت احمد کبیر رفاعی بھی ان میں سے تھے۔ احمد تو ان کا نام تھا، سید اس لیے کہ آپ حسینی سادات میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے ان کا شجرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین سے پھر حضرت علی سے ملتا ہے۔
تو یہ سید حسینی سید ہے اور احمد آپ کا نام ہے. اور کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف وجہ ہیں. کبیر بڑے کو کہا جاتا ہے اور استاد کو بھی کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگردوں نے آپ کو کبیر کہا، ہمارے بڑے. تو عرب میں یہ کبیر کے لفظ کے مشہور ہونے سے آپ یہاں بھی مشہور ہو گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے احمد نام کے اگر 2-4 ہوں تو ان میں سے جو سب سے بڑے ہوں ان کے لیے کہا جاتا ہے احمد کبیر، سب سے بڑے احمد. جیسے اپنے ہوتے ہیں نا کہ ایک شہر کے اندر اگر 2 4 5 6 10 مولانا اگر ہیں اور سب اچھے اچھے مولانا ہیں تو ان میں سے جو سب کا ٹاپ لیول کے جو ہے ان کو کہتے ہیں بڑے مولانا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے مولانا. تو اسی بڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کبیر کہتے ہیں. تو حضرت احمد کبیر. اور رفاعی کیوں؟ رفاعی اس لیے کہ آپ کے تیسرے پشت میں اوپر کی طرف ایک تھے حضرت حسن رفاعہ، تو ان کے نام سے آپ کی نسبت ہوئی اور آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رفاعی. اور رفاعی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رفاع کا مطلب ہوتا ہے جس کی آواز سب سے اونچی ہو. تو حضرت احمد کبیر رفاعی جب بولتے تھے آپ کے بولنے کے بعد پھر سارے ولی بھی خاموش ہو جاتے تھے. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت احمد کبیر رفاعی کی مقبولیت غوث پاک کے دربار میں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث پاک پورے زمانے کے قطب زمان اور غوث اعظم ہوئے اور وہ رتبہ تو قیامت تک امام مہدی کے آنے تک آپ کے پاس رہے گا. لیکن جو دوسری ڈگری ہے کہ پورے زمانے میں سب سے بڑا ولی ہونا، وہ ڈگری بھی غوث پاک کی تھی. تو وہ تو ہر زمانے میں الگ الگ ہوتے ہیں. قطب اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو حضرت غوث پاک کے بعد قطب اولیاء جو ہوئے وہ حضرت علی بن حیدی ہوئے. اور حضرت علی بن حیدی کی قطبیت کے بعد، ان کے وصال کے بعد پھر قطبیت زمانہ کا لقب کس کو ملا؟ حضرت احمد کبیر رفاعی کو ملا. تو حضرت احمد کبیر رفاعی غوث پاک کے آخری زمانے میں بھی تھے. ایک شخص آپ کا جو رہنا تھا وہ خانقاہ ام عبیدہ میں، کچھ ام عبیدہ بھی کہتے ہیں، کچھ ام عبیدہ بھی کہتے ہیں. ام عبیدہ وہاں کے نام کے اعتبار سے زیادہ سیٹ ہوتا ہے. یہ جگہ کا نام ہے جو بغداد کے بالکل جڑی ہوئی ہے، ام عبیدہ. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے سینٹر میں آپ کا رہنا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس لگی تھی اس میں ایک شخص آئے، وہ اللہ کے ولی ہیں، بہت مشہور ہیں. ان کے یہ والد تھے. وہ والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں گیا غوث پاک کی مجلس میں اور گیا اس دن میں نے مجلس غوث پاک کی دیکھی، حضور غوث پاک کی زیارت کی اور میں نے سارا درس سنا. اس کے بعد بیٹھی اتنا بڑا مجمع اگر ہو، غوث پاک کا مجمع تو 70 ہزار کا ہوتا ہے. اب اس میں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نام سنتا ہوں احمد کبیر رفاعی کا، اس زمانے میں وہ ان کا بھی چرچا تھا. تو دل میں خواہش ہوئی کہ حضرت احمد کبیر رفاعی کی بھی ایک بار زیارت ہو جانی چاہیے، کرنی چاہیے. دل میں سوچا تھا. مجلس نے کس کی؟ غوث اعظم کی. جیسے ہی دل میں سوچا تھا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. یہ کیا ہے؟ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اوپر اطلاع عطا فرمائی، جو کہ حال بھی میرے غوث اعظم جانتے ہیں. تو اب جیسے ہی دل میں آیا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ امام رفاعی کو دیکھنا ہے. آنکھ بند کیجیے. آنکھ بند کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اب آنکھ کھولو. آنکھ کھول کے جب غوث پاک جہاں بیٹھے تھے اسی طرف دیکھا تو وہاں پر خود حضرت امام احمد کبیر رفاعی موجود تھے. غوث پاک کے پاس امام احمد کبیر رفاعی تھے، لیکن جب دیکھا تو حضرت احمد کبیر رفاعی جلال میں تھے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو ولی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے ولیوں کی قدر کرتے ہیں اور عزت کرنا مریدوں کو سکھاتے ہیں. وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دوسرے ولی کی اپنے مریدوں کو برائی سکھائے. وہ ولی تو کیا، وہ صحیح عالم بھی نہیں ہو سکتا. غیبت اور چغلی کرنا تو فسق و فجور ہے.
ولایت کا درجہ تو بہت دور ہے. بہرحال تو حضرت احمد کبیر رفاعی جلال میں تھے. جب زیارت ہوئی دیکھا تو سارے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں. حضرت احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں غوث پاک کے ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے کی خواہش. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ لیے. فرماتے غوث پاک کے ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے کی خواہش. ادب کا خیال رکھو. یہ کہہ کر کے پھر وہاں سے روپوش ہوئے. پھر جہاں غوث پاک بیٹھے تھے غوث پاک نظر آنے لگے. کہاں کہ دیکھا آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, وہاں بھی وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ کیسے. ولیوں کی کرامت ان کے سمجھ میں آتی نہیں ہے. لیکن ذرا تھوڑی سی توجہ. افلا یعقلون, قرآن کہتا ہے کیا ان کو عقل نہیں ہے, سوچتے نہیں. تم اپنی دنیا کی ایگزامپل میں اگر صرف مثالوں میں سوچو تو عقیدے کے مسئلے آسانی سے یوں ہی حل ہو جائیں. آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے امام صاحب کون ہیں؟ حافظ آصف. اچھا غلط. تو یہ جو حضرات بیٹھے ہیں یہ علماء ہیں, سید صاحب ہیں. اگر میں وہ جائز ناجائز اور مسئلے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یو کے میں انگلینڈ میں ہے اور آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ سید صاحب مجلس میں ہیں, برابر. ابھی اس میں سے کوئی چاہے کہ میرے انگلینڈ والے رشتہ دار کو, دوست کو میں دکھاؤں کہ سید صاحب یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں, کیا کرے گا؟ موبائل نکال کر کے ویڈیو کال کرے گا. ویڈیو کال کرے گا تو سید صاحب بیٹھے ہیں احمد آباد میں, گجرات میں, اور وہ دیکھے گا کہاں؟ بھائی کیوں ایسا؟ کیا بیچ میں کہیں آسمان میں سمندر میں کہیں فوٹے چھپتے آ رہے ہیں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور کوئی بیچ میں نہیں دیکھ رہا ہے. یہاں والا جو ویڈیو ہے وہ سیدھا کہاں دیکھا جا رہا ہے؟ یو کے میں. جس نے نمبر ملایا وہی دیکھ رہا ہے, کوئی اس کے علاوہ کسی کو دیکھ. بھائی کیوں دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ میں ایک وسیلہ ہے موبائل کا, ایک ڈبہ ہے اور اس میں نمبر لگا ہے, تو سیدھا کنیکٹ کہاں ہو گیا؟ اب وہ بندہ بیٹھے بیٹھے یہاں سے صاحب کی زیادہ وہاں بیٹھا ہے, اب اس کو سے صاحب کہاں دکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہے یہاں پر, اس کو کہاں دکھ رہے ہیں؟ یو کے. ایک دنیا کے انسان, عام انسان, ولی نہیں, عام انسان, گنہگار, اور ہو سکتا ہے کافر بھی ہو, اس کے بنائے ہوئے ایک ڈبے کے اندر یہ کمال آیا. اور انسان کی سسٹم جو سیٹلائٹ ہے وہ سیٹلائٹ بھی دکھنے والی تو ہے نہیں, وہ بھی صرف پاور والی چیز ہے جو بچھا دی جاتی ہے فضاؤں میں, خلاؤں میں. تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس ڈبے کے اندر یہ کمال آ گیا کہ یہاں جو بیٹھا ہے انسان اس کو یو کے میں دیکھا جا رہا ہے. تو اگر سائنس کے گنہگار لوگوں کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ اور اس ڈبے کے اندر یہ کمال ہو سکتا ہے, تو جس کے پاس میرے رب کا دیا ہوا نورانی سیٹلائٹ ہو اور جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ کا آ جائے, وہ اگر اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے امام رفاعی کو اگر دکھا دے تو کون سے کمال کی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسن سیدنا احمد کبیر رفاعی, عشق و محبت, عشق و محبت. بات یہ ہے کہ یہ لوگ غور و فکر کرتے نہیں ہیں. غور و فکر اگر تھوڑا سا اپنی زندگی میں کریں تو اہل سنت کے سارے عقیدے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر چیز کے اندر یہ چیز آسانی سے ثابت ہو جاتی ہے. کرامات اولیاء, ارے اس کے اوپر کیا تعجب کرتے ہو؟ آج کی یہ موبائل کی سسٹم بھی تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے. کہاں سے ہزاروں لاکھوں موبائل ہیں, یہاں سے ایک فکس نمبر لگایا اور جس کا لگایا وہاں بھی کروڑوں موبائل ہے, اسی پر لگا. بیچ میں نہ کوئی تار جڑا ہے نہ کچھ دکھ رہا ہے. عقل کے اندر آنے والی بات. یہ بے عقل انسان نے اتنا ترقی کر دی تو وہ اولیاء
جن کا روحانی پاک ہے، ان کو اگر تم نہ سمجھ پاؤ تو تمہاری عقل کی کمی ہے، بلکہ عقل کی نہیں، یہ تقدیر کی کمی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا، جسے چاہا اپنا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم تو اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی روح کو ہمیشہ پاک اور صاف ستھری رکھیں، اور جس کی روحیں ناپاک ہو چکی ہیں ایسے گندے لوگوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں، اس لیے کہ جس کی ناپاک روح ہوتی ہے وہ اگر دوسرے سے ملے گا اور زیادہ ملتا رہے گا تو اس کا پیشاب کبھی گیلا ہو کر کے ادھر بھی آ سکتا ہے نا، اور تم کو بھی ناپاک یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ صحبت والے میلاب سے ہمیشہ بچو، اس لیے فرمایا گیا حدیث میں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے ہمیشہ بچو، نہ اگر ملتے رہو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں عقیدے کے اعتبار سے فتنے میں ڈال دیں گے، اور جس کا معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ اگر کفر ہو گیا پھر تو کیا ہے، پھر آخرت میں جانے کے بعد تو ایسی بلائیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کفر کی جو سزائے جہنم کی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جب وہاں جائے گا، ارے جب اس کی سکرات کا وقت آتا ہے، کافر کی سکرات ساری کائنات میں سب سے خطرناک سکرات کا ڈینجرس وقت ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتا چلتا نہیں۔ ملائکہ فرشتے باسطو ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو کھینچ کر کے پکڑ کے رکھتے ہیں، تم کو دکھتا نہیں ہے نا، لیکن وہ کھینچ کر کے پکڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، چلو نکلو اب اس بدن سے، جو مٹی کا بدن اللہ نے دیا تھا وہاں سے نکلو، تو وہ دبک کر کے اندر گھس جاتی ہے اس کی ناپاک روح، کیوں؟ کیونکہ اب دیکھتی ہے کہ اب اس کے لیے سوائے عذاب کے اب نکلنے میں اس کو اتنا ڈر لگتا ہے، جب ڈر لگتا ہے تو سلاسل و اغلال، پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے سریا جو مکان وغیرہ بنانے میں لگاتے ہیں سریا، وہ سریا اگر گرم کیا جائے پورا لال ہو جائے، اس لال سریے کے اوپر اگر روح لپیٹی جائے اور پھر اس روح کو مضبوطی سے پکڑ کے کھینچا جائے، کیا حالت ہوگی؟ ایسی حالت اس روح کی ہوتی ہے، ایسا کھینچ کر کے نکالتے ہیں کہ اس کی تکلیف کا ایک جھٹکا اگر زندہ انسان کی کھوپڑی پر کوہاڑی کے 1,00,000 گھا مارے جائیں، زندہ انسان کی کھوپڑی پر، اس کی زندگی رہتے ہوئے وہ کھوپڑی کے اوپر 1,00,000 گھا، ایک گھا نہیں 1,00,000 گھا مارے جائیں، وہ سارے لاکھوں گھا کا جو درد ہوتا ہے وہ سکرات کی، کافر کی سکرات کے اندر کے جو جھٹکے ہوتے ہیں اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا خطرناک درد۔ اور جب اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے اور جب آسمان کی طرف اس کو لے جاتے ہیں تو اس کو بدبو دار ایسی بدبو آتی ہے کہ جیسے مرا ہوا سڑا ہوا کتا اگر 1 مہینے سے کسی بستی میں مر گیا ہو اور کوئی اس کو اٹھانے والا نہ ہو، کیسی بدبو آئے گی اس کی؟ وہ تو کچھ نہیں، حدیث پاک میں ارشاد آیا ہے کہ انتن شیء فی الارض، پوری روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ بدبو دار اس کی ناپاک روح ہوتی ہے، اور محسوس کس کو ہوتی ہے؟ عالم غیب والوں کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں محسوس ہو جائے تو سب مان جائیں گے۔ یہ سارا یہاں پر چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ تمہیں دیکھ کے سن کے نہیں، تمہیں مصطفیٰ کی سن کے ماننا ہے، اسی کو کہتے ہیں حضور پر بھروسہ۔ ایمان ہے قال مصطفیٰ، مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہی ایمان ہے، بس اس کو ماننا اس میں کمال ہے، ورنہ وہاں تو آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر وہاں تو سب کو ماننا ہے کیونکہ دیکھے گا
دیکھ کر کے ماننا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہاں تو حضور کی سن کر کے ماننا، اسی کو کمال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو سلامت، یہ جو سلامت رکھتا ہے آج کے زمانے میں، وہی سب سے زیادہ حفاظت کا قلعہ جو ہے، جو ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، وہی مسلک اعلیٰ۔ اسی لیے ہم اس قلعے کے اندر بند ہو کے رہتے ہیں، کیونکہ یہ قلعہ اپنے اندر وہابیت کو بھی آنے نہیں دیتا، رافضیت کو بھی آنے نہیں دیتا۔ جب وہ اس کی ناپاک روح کو لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں دروازہ کھولو، تو کہتے ہیں ارے کس کی سڑی ہوئی بدبودار روح لائے ہو، ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسا اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ لاؤ اس کا جتنا بھی عمل ہے وہ سب سجین میں لکھ دو، یعنی جہنم کے چوپڑے، اور پھر اس کو وہاں سے پھینکو۔ اب اس کی روح کو وہاں سے پھر پھینکا جاتا ہے تو سیدھی اس کے ناپاک بدن میں آ کر کے چلی جاتی ہے، تاکہ پھر قبر اور یہ سارے مرحلے اس کے حل کیے جائیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسی خطرناک حالت۔ اور جہنم کے اندر جب یہ جائے گا تو اس کے لیے شجرۃ الزقوم کا لفظ آیا ہے، زقوم کے درخت کا پھل اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب زقوم کہتے ہیں کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زقوم کا جو پھل ہے وہ شیطان کی کھوپڑی جیسے اس کی شکل ہوتی ہے، اور اس کا رس کا ایک ٹیپا، ایک قطرہ، ایک بوند اگر دنیا میں گر جائے تو دنیا کے جتنے کھانے ہیں سب کڑوے ہو جائیں، دنیا کے ساری اے سی کی ٹھنڈک آگ میں بدل جائے، دنیا کے سارے باغ اور عطر کی خوشبو بدبو میں بدل جائے، ساری معیشت اور ساری زندگی تباہ ہو جائے، یعنی سوائے بدبو، بیل کچیل اور اس کے کچھ نظر نہ آئے۔ کب زقوم کے پھل کا ایک ٹیپا اگر دنیا میں گر جائے تو وہ شجرۃ الزقوم اس کو جہنمی کو پورا کھلایا جائے گا، بھوک لگے گی اس کو، فمالئون منها البطون، قرآن میں ہے، پھر اسی سے اس کو پیٹ بھرنا پڑے گا، وہ کھائے گا، پیٹ بھرنے کے لیے جائے گا تو سیدھا یہاں رک جائے گا، پھنس جائے گا۔ اب جب یہ پھنسے گا تو کیا ہوگا؟ سیدھا دوڑے گا کہ کچھ پینے کو ملے، کچھ پینے کو ملے، تو من غسلین، ایک لفظ آیا دوسرا غسلین کا، کس کو کہتے ہیں غسلین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ غسلین کہتے ہیں جہنمیوں کی جو آگ میں جل جل کے جو چربیاں پگھلے گی اور ان کے بدن سے جو پیپ اور پلو نکلے گا، وہ پیپ اور پلو کو پلایا جائے گا کہ نہیں یہ پیپ، اس کی بدبو سے وہ وہیں پر گھٹ کے اس کا دم گھٹے گا، لیکن موت اس کو آئے گی۔ یہ کس کا انجام ہے؟ کفر کا۔ کس کا؟ کفر کا۔ آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ شادیوں میں جب ڈی جے بجاتے ہیں تو جانتے ہو آپ جگہ جگہ پر ہمارے علماء کیوں کہتے ہیں کہ پھر سے کلمہ پڑھو، پھر سے کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ؟ ارے ان کو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، جانتے ہیں کہ ایسی سزا ہے۔ اگر دنیا میں یوں سمجھتے رہے کہ ہم تو مسلمان، اور کہیں پر تمہارا ڈی جے بجتا رہا اور ڈی جے کے اندر ماتاؤں کی گیت اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں شرک اور کفر والی ہوتی ہیں، اور شرک اور کفر والی کے اوپر تم ناچتے ہو، خوشیاں مناتے ہو۔ قواعد فقہیہ میں صاف ارشاد ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ تو کیا یہ راضی تو ہے اور کہو کہ ہم کو تو پتہ نہیں، تو شریعت کہتی ہے جہالت سب سے بڑا گناہ، علم پڑھا کیوں نہیں؟ جتنے سے ایمان کی حفاظت ہو اتنا علم پڑھنا فرض ہے، یہ بھی تو فرض تھا نا۔ ایمان کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ، جماعتیوں کی باتوں میں نہ آؤ، کیونکہ ایسی ایسی باتیں وہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ تمہیں تو نماز کی دعوت لگتی ہے، نیکیوں کی دعوت لگتی ہے، اسی میں حضور کی شان میں ایسی گستاخی کر دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان نکل بھی جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، یوں سمجھتے ہو کہ ہم تو نیک ہو گئے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا دے، یا وہ جوڑ بنا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، خدا را۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید فرمائی کہ اے مسلمانوں ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ساری چیزیں
برباد ہو جائے گی، چل سکتا ہے، لیکن اپنا ایمان کبھی برباد نہ ہونے دینا۔ جس کا ایمان گیا اب اس کا کچھ بھی نہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، کبھی بھی اس جہنم کی آگ سے واپس آنا نہیں ہے۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی، کب کس کو اٹیک آئے اللہ سب کو سلامت رکھے، کس کو کب حادثہ ہو، کب کس کا ایکسیڈنٹ ہو، کب کس کی بستر پر موت آئے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہر آن اپنے ایمان کی سلامتی کی حفاظت، اس کا انتظام رکھنا۔ اگر ایمان گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اس لیے بزرگان دین کا ہمیشہ طریقہ تھا کہ روزانہ رات میں سوتے وقت کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنی بیوی بچوں سے سب سے کلمہ پڑھواتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور پھر سے نیا نکاح دو گواہوں کو بٹھا کر کے پھر سویا کرتے تھے۔ یہ احتیاط نہ ہوتا۔ اور آج ہم نے یوٹیوب کے اوپر تو ایسا پھنسا کہ پتہ نہیں، دین کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تقریر سن رہے ہیں، لیکن طارق جمیل کی، یہ طاہر منہاجی کی، اور طرح طرح کے ذاکر نائک کی، ایسے ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں کہ جو بظاہر تو لگتا ہے یہ رلاتا ہے، بہت نیک کام، ملنے کی باتیں کرتا ہے، ارے یہ تجھے انسان کو انسان اور مومن کو مومن سے نہیں ملا رہا ہے، یہ تجھے شیطان سے ملا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی سختیاں تھی کہ لوگ اس سے روکا کرتے تھے، خدا را اپنے ایمان کی پرواہ کرو۔ اگر ایمان جس کا سلامت دنیا سے لے گیا فقد فاز فوزا عظیما، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا کامیابی کے ساتھ وہ دنیا سے لے گیا، اور جس کا ایمان ختم ہوا فقد خسر خسرانا مبینا، اس کا سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ بزرگان دین کے صدقے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احمد کبیر رفاعی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور تمام بزرگان دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان والوں کے گروہ میں قیامت میں اٹھائے، اور ہمیں جنت المأویٰ اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ